کہ میرے آقا دو جہاں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہرہ کے اندر میں جو امت کی پہچان کے لیے کوئی لیبل دیا گیا ہے، تو میرے آقا کی حدیث پاک کے مطابق میں دو باتیں ملتی ہے۔ احادیث میں فرمایا، میرے آقا نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ جیسے بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے ہوئے تھے، ویسے میری امت کے اندر بھی ہوں گے 73 فرقے ہوں گے، اور ایک ہوگا جنتی، ایک اکبر ہوگا، اور باقی سب رہیں گے اسلام کا نام لے کر، لیکن ان کا دل بے ادب اور گستاخی مصطفیٰ کی طرف میں، اہل بیت اور اہل آل علی اور اولاد علی کی مخالفت کے اندر میں، حکومتوں کے نقشوں میں، علم کے نشے میں، عمل کے نشے میں، کون سا بھی نشہ ہو سکتا ہے، عزت و وجاہت کے نشے میں، اور آخر میں اس سے زیادہ برا نشہ اللہ میری اور تمہاری حفاظت فرمائے، بڑے بڑوں کو غرق کر دیا ہے، وہ نسب کا نشہ ہے۔ ارے ہم تو سید نہیں ہیں، سادات نہیں ہیں، تو یہ عظمت، سب کچھ تو بن سکتے ہیں لیکن سید نہیں بن سکتے۔ اب لہٰذا کیا کرنا ہے کہ جو سید ہو، اگر سید کہہ دیا جائے تو مطلب یہ ہے کہ تم ہمارے آقا، ہم تمہارے غلام، یہ برداشت نہیں ہوتا، تو پھر سادات اور سیدوں کی مخالفت، یہ نسبی مخاصمت اور مخالفت حق کو جاننے کے باوجود حق کو چھپانے پر تیار کر دیتی ہے۔ سید اور سادات نہیں بن سکے ہم، اور ولی نہیں بن سکے، کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے نام تو، لیکن ان اولیاء سے محبت کرنے والے تو بن سکتے ہیں، نبیوں کے چاہنے والے تو بن سکتے ہیں۔ یہ آپشن تو ہے ہمارے لیے، یہ آپشن تو ہے، چاہنے والے ہیں۔ قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سرداروں کے پیچھوں کے چاہنے والوں کو بھیجے گا جنت میں۔ قرآن مجید کے اندر میں ہے کہ جنتی اپنے سرداروں کے پیچھے جنت میں جائیں گے، اکیلے اکیلے نہیں جائیں گے، تو پھر وہاں پر جو سردار ہوں گے وہ سادات ہوں گے، آل رسول ہوں گے، اور سادات اور آل رسول میں قیامت تک کے لیے سب سے اچھی اور بڑی پہچان، اور بغیر کسی ڈاؤٹ کے، بغیر کسی آسان پہچان یہ ہے کہ غوث و خواجہ والے، پنجتن پاک والے۔ آج امت کے اکثر لوگ، حالانکہ وہ کوئی بری چیز نہیں ہے، پنجتن پاک کے عقیدے کے اندر میں داخل ہے وہ لوگ۔ پنجتن پاک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ رفتیں اور وہ عصمتیں عطا فرما دی کائنات کے بننے سے پہلے کہ مزید کسی عظمت کے ضرورت میرے آقاؤں کو، میرے پنجتن پاک کو، اہل بیت کو اور آل رسول کو ضرورت نہیں ہے، خدا کی قسم۔ اور سارے مل کر بھی اگر برائی کریں، ارے اس زمانے کے اندر کیا، بلکہ دنیا کو بتا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ میرے آقا کے پردہ فرمانے کے چند سال نہیں گزرے تھے، مسجد نبوی کے ممبر پر پنجتن پاک کے پر سب و ستم کیا جاتا تھا۔ ان کی عظمتوں میں کچھ کمی ہوئی کچھ کمی؟ مسجد نبوی کے اندر میں، کعبۃ اللہ کے اندر میں، اور پورے مکے اور مدینے اور حجاز اور پورے علاقے عرب کے اندر میں 80 سال تو تاریخ ایسے گزرے جس کا انکار نہیں کر سکتے۔ ہم دعویٰ نہیں کرتے لیکن حقیقت ہے یہ کہ جن کے نام کے لینے پر شک سے دیکھا جاتا تھا، ایسے حالات بنا دیے جاتے حکومت کی طرف سے اور مملکت اسلامیہ کی طرف سے۔ اور یہ وہ حقیقتیں ہیں جس کا اظہار، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم کوئی باکمال ہے کہ زمانے کے اندر پنجتن پاک کا نام لے رہے ہیں، نہیں، ایک سبق دہرائے ہیں۔ یہ تو جو ان کے ہیں ان کے لیے کوئی اہم زیادہ پریشان ہونے والی بات محسوس نہیں ہوتی، اس لیے کہ پنجتن پاک کا معاملہ ہو کہ آل رسول کا معاملہ ہو، اس کو نمٹانے والا راس رب ہے۔ حکومتیں دفاع نہیں کر سکتی اس کا، حکومتیں، ذمہ داری علماء کے ذمہ نہیں دی گئی، یا تحریک اور جماعت اور خانقاہ والوں کے ذمہ نہیں دی گئی۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ پنجتن پاک وہ ہیں کہ جن کے دفاع اور جن کے ڈیفنس کے لیے خدا کی قسم، ارے ان کا نام لینے والوں کو ولایت عطا کی جاتی ہے، تو ان کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرما دیا کہ جو میرے ولی کے ساتھ میں دعوت کرے گا، میرا اعلان جنگ ہے رب کا، تو پھر جن کے قدموں کی خیرات سے ولایت ملنے والے ولی کو اللہ ان کی مخالفت کرنے والوں سے جنگ کرتا ہو، تو پنجتن پاک کے معاملے میں تم کو ہم کو بھڑائے گا وہ؟ خدا کی قسم کوئی ٹینشن نہیں ہے، حق ظاہر ہو کر رہے گا، سر کے بل آئیں گے، گھٹنے ٹیک کر آئیں گے،
اور آئیں گے اگر کامیابی ان کو ملنی خدا طے کرے گا تو پنجتن پاک کے قدموں ہی میں لا کر ڈالے گا. کیوں وہاں سے جو کٹے تو میرے مصطفیٰ بھی شفاعت نہیں کریں گے ان کی. اور ہوا ہے 1500 سالہ تاریخ کے اندر میں امت کے لیے بڑے گمراہی کے راستے نکل گئے. بہت اچھی چیز تھی کیوں کہ میرے آقا نے یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ 73 میں سے 72 تو جائیں گے جو دین کے فرقے ہوں گے, دین سے کٹ جائیں گے. کس بنیاد پر؟ وہ آل رسول سے کٹ جائیں گے. 72 وہی اپنی پہچان دیں گے نا, دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ آل رسول سے کٹے ہوئے ہیں, اگرچہ کہ وہ ظاہری طور پر یا علی یا مولا علی مجھے معاف کیجیے پنجتن پاک کا نام لینے والے ہیں, مولا علی کا نام لینے والے ہیں, لیکن ان کی آل غوث و خواجہ سے کٹے ہوئے ہیں. تو جو ان کی آل سے کٹ جائے, اولیاء سے کٹ جائے, وہ پنجتن پاک ان کو کہاں اپنا سمجھیں گے؟ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور وہ کون کہ جن کو امت نے ان کے اس انداز کے زیادہ نام کے استعمال کرنے کے اوپر امت نے ان کو امت سے وہ کٹ کر الگ فرقہ بن چکے ہیں اور اپنے لیے وہ پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ شیعہ کے ہیں. اور شیعہ کیا چیز ہے؟ جیسے احادیث سے میرے آقا نے بات فرما دی تھی کہ 72 جہنمی ہوں گے, مسلمان ہوں گے, کوئی یہود و نصارہ نہیں ہوں گے. پھر کون ہوں گے؟ وہ 72 وہ کہ جو آل رسول سے کٹے ہوئے, پنجتن پاک سے کٹے ہوئے ہیں. دیکھ لو ان سارے مسلمانوں کے ان طبقات کے اندر میں دین کی خدمات, عبادات اور اعمال کا سارا نظام ان کے پاس میں موجود ہے, لیکن جڑ سے کٹے ہوئے رہیں گے. ان کے پاس میں پھر برداشت نہیں کیا جائے گا اولیاء کو کسی دیہات سے دیہات کے اندر بھی چلے جائے. ارے کیسے کہ جن کے احسان کی رسی تمہارے گلے کے اندر میں موجود ہو, تم خود ان کے محسن نہ بن سکو اور ان کا احسان ادا نہ کر سکو اور ان کی مخالفت کرو, تو تم تو اپنے محسنوں کی مخالفت کرنے والے. جو بندوں کا حق ادا نہیں کرتا, رب کا وہ کیا حق ادا کر سکے گا؟ اولیاء نہیں ہے دنیا کے اندر میں. یہ اولیاء اکرام تمہاری مسلک و جماعت تو 100-150 سال کی, تم تو پیدا ہوئے 40, 50, 60 سال, 70 سال, تمہارا وجود کیا ہے؟ لیکن جنہوں نے اسلام کو سنبھالا, جنہوں نے ایمان کو دیا, کون مسلمان ہے جو واقعتاً مسلمان ہو؟ کون مولوی ہے اور کون عالم ہے؟ کون مسلمان ہے جو کون کلمہ گو ہے جو اس بات کا انکار کر سکے کہ راجن شاہ ولی اللہ کے محبوب بندے تھے اور ان کے یہاں پر آنے کا مقصد تو صرف میرے مصطفیٰ کی شریعت تھی. اور ان کی پہچان کیا تھی؟ اولیاء کی پہچانی یہ ہوتی ہے, اہل بیت کی پہچانی یہ ہوتی ہے, اور حق کی پہچانی یہ ہوتی ہے کہ جہاں ان کے پاس میں قرآن ہوگا اور جہاں میرے آقا پر فریفتگی اور جانثاری ہوگی, وہیں پر صحابہ کی عظمت میں بھی وہ کم نہیں ہوں گے, اس کے ساتھ میں ان کی پہچان اہل بیت کی محبت کے ساتھ میں ہوگی. کیوں کہ اسی تو درخت کی اصل جڑوں سے وہ ملے ہوئے ہیں. جڑ سے اگر کٹ جائے تو وہ درخت باقی نہیں رہ سکتا. ولایت خدا کی قسم پنجتن پاک سے اگر ذرہ برابر بھی کٹ جائے تو وہ ولایت بھی نہیں رہ سکتی اور طریقت بھی نہیں رہ سکتی. جن طریقت کے نظاموں میں, جس پیری مریدی کے نظاموں کے اندر میں یہی چیز کھٹک جائے, یہ اہل بیت اور یہ پنجتن پاک کیوں کہا جاتا ہے, تو سمجھ لینا کہ جڑ کٹی ہوئی ہے. میرے آقا نے یہ بات فرما دی تھی کہ 72 جہنم میں اور ایک سارے ناری ہوں گے, ایک ناجی ہوگا. تو وہ ایک ناجی کون ہوگا؟ ایک ناجی وہ ہوگا کہ جس کے بارے میں صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ایک حق پر کون ہوگا؟ تو میرے آقا نے فرمایا, کیا فرمایا؟ جو مجھ سے اور میری سنتوں سے اور میرے صحابہ کے طریقے پر جو چلنے والا ہوگا. اہل سنت والجماعت یہ ملی ہوئی لفظ تو نہیں تھی, لیکن اس حدیث پاک سے اہل سنت والجماعت ہے کہ وہ مجھ سے اور میری وجہ سے سنتوں پر عمل کرنے والا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے ساتھ میں جو جڑا ہوا ہے. اہل سنت والجماعت, اہل کا مطلب ہو کہ میرے, مجھ سے, سنت کا مطلب ہے کہ میرے دین اور شریعت سے, میری سنت سے, والجماعت سے مراد صحابہ کرام ہے. تو یہ تو اس حدیث کی روشنی کے اندر میں اہل سنت والجماعت ہے. یہ اہل سنت والجماعت 15ویں صدی کی ایجاد نہیں ہے یا 12ویں صدی کی نہیں ہے.
یہ بلکہ یہ پہچان تو مدینے کی خیرات ہے جو میرے مصطفیٰ نے اس حدیث میں دیا ہے۔ حدیث میں، اس حدیث کے مطابق میں اہل سنت والجماعت جس کے بارے میں فرمایا کہ یہی ناجی ہوگا، نجات پانے والا ہوگا، میں اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا، میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا، اہل سنت والجماعت، یہ تو اس حدیث پاک سے ثابت ہو گیا۔ اب اس کو لیبل تو یہ لگا دے لیکن کام اپنے گھناؤنے کرے تو پھر اس کا ذمہ دار وہ ہوگا، لیکن بات تو حق یہ ہے کہ حدیث سے یہ چیز یہ ثابت ہو چکا کہ انا امتی، کہ مجھ سے اور میرے طریقے پر چلنے والا اور پھر میرے ان صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ چلنے والا اہل سنت والجماعت کی حدیث سے ثابت ہو گیا۔ اور قرآن و مجید کے اندر میں جو لفظ اہل سنت والجماعت تو استعمال نہیں ہوا، لیکن بعض نبیوں کے معاملات کے اندر میں، بعض اشاروں کے اندر میں لفظ شیعہ کے معنی چاہنے والے، ساتھ دینے والے، ساتھ رہنے والے، لفظ شیعہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اور میرے آقا کے پردہ فرمانے کے بعد میں جب مولا کائنات کو میرے آقا نے امت کو آپ کے حوالے کیا تو اس وقت میں کسی اور جماعت کا، کسی اور فرقے کا وجود تو نہیں تھا کیا؟ نہیں تھا، بلکہ کن کا وجود تھا؟ صحابہ کرام والجماعت، صحابہ کی جماعت ہے۔ یہ جو حدیث سے ثابت ہو گیا اہل سنت والجماعت، یہ بات کی ایجاد نہیں ہے، دوسری صدی کی نہیں ہے، یہ فقہ حنفی کی اصطلاح نہیں ہے، امام شافعی کی اصطلاح نہیں ہے، یہ مسلک کی نہیں ہے، یہ اہل حدیث کی نہیں ہے، نہ تبلیغ کی ہے، نہ دیوبند کی ہے، نہ بریلوی حضرات کی ہے، بلکہ یہ تو حدیث پاک کے مطابق میں اہل سنت والجماعت ہے کہ جو میرے اور میرے طریقے پر چلنے والے اور میرے وہ صحابہ کرام کے ساتھ جو رہیں گے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنتی ہے۔ لیکن دوسری پہچان جو اصطلاح کے اعتبار سے ملتی ہے وہ شیعہ کی ملتی ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھیوں کے دینے والے، اور ایسی ایک یا کئی مقامات کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیعہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ شیعہ کے معنی چاہنے والے، یہ شیعہ نہیں ہے، مطلب چاہنے والے، ان کا ساتھ دینے والے، اس گروہ کے ساتھ رہنے والے۔ میرے آقا کے دنیا سے پردہ فرمانے ہی کے بعد میں امت کے اندر میں پوری کی پوری امت تو تھی، کون سی؟ میرے آقا کو چاہنے والی اور آپ کی سنتوں پر چلنے والی اور صحابہ کرام تھی ہی تھی، لیکن جب فتنے پیدا ہونا شروع ہوئے تو وہاں پر جو پہچان قائم کرنے کے لیے حق کی پہچان قائم ہوئی، حق کی پہچان قائم ہوئی، مولا علی کی ذات کو لایا گیا سامنے، اور لانے کے بعد میں پھر حق کو چھپانے کے لیے حکومت تخت و تاج 80 سال تک اہل بیت کی عظمتوں کو چھپانے کی سازشیں کی گئی، تو اس وقت میں ان کے چاہنے والوں کو سامنے لایا گیا، تو پھر امت نے ان کا نام شیعان علی دیا۔ کیا دیا؟ قرآن پاک میں لفظ شیعہ کو استعمال کیا گیا ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے ایران والے، یا ہم ان کی تائید بالکل نہیں کرتے، وہ تو تقریباً 70 فرقے ہیں اس کے اندر میں، اور ایسے خطرناک فرقے ہیں کہ جو کسی کو اپنے علاوہ کہ کسی کو اور صحیح سمجھتے ہی نہیں، سب کو جہنمی سمجھتے ہیں، ان کی بات ہم نہیں کرتے۔ لیکن جب دودھ کا دودھ، پانی کا پانی امت کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے موقع آیا، تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتظام تھا کہ اس وقت میں جس طبقے کو اور جس گروہ کو حق کے اظہار کے لیے، ان کی عمومی پہچان دینے کے لیے ان کے ہاتھوں میں جس علم کو دیا گیا، وہ علم عباس کا دیا گیا، علم بردار بنایا گیا، مولا حسین کا دیا گیا، مولا حسن کا دیا گیا۔ یہ کیا ہے؟ علی کے سپاہی ہیں، قیامت تک حق کی پہچان ہے، جن کے ہاتھوں کے اندر میں یہ نسبتیں ہوگی، قیامت تک قیادت انہی کی ہوگی، اغراض کے لیے نہیں، لینے کے لیے نہیں، دنیا کے لیے نہیں، بلکہ ان کی محبتوں میں مر مٹنے کے لیے ہوگی۔ کیا ہوگی؟ مر مٹنے کے لیے ہوگی۔ تو اب حق کی پہچان کی عمومیت دینے کے لیے اب کیا لایا گیا کہ اہل سنت والجماعت میں
اب حق کی سچی نمائندگی کیوں کہ جب گڑبڑ پیدا ہونی شروع ہو گئی تو اس وقت میں ہر ایک اپنے آپ کو سنت الجماعتی کہہ رہا تھا، اور آج بھی وہی راز چھپا ہوا ہے آج، اور پوری امت اپنے آپ کو اہل سنت، اور یقیناً جو میرے آقا سے، یہ کہ جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، میرے آقا نے تو امت بنائی تھی، جو میرے آقا سے محبت کرے اور آپ کے سنتوں پر عمل کرے اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلے۔ اچھا، طریقے پر چلنے کا مطلب یہ کہ صحابہ کو ماننا، ان کی عظمتوں کو ظاہر کرنا نہیں ہے، ان کے طریقے پر چلنا، ان کا طریقہ عشق رسول کا تھا، ان کا طریقہ اہل بیت کی محبت کا تھا، ان کا طریقہ مولا حسن اور مولا حسین کی عظمت کا تھا۔ یہ ہے صحابہ اکرام کا، اور وہ صحابہ اکرام جو صحابہ اکرام ہیں کہ ان کی پہچان یہ تھی کہ اہل بیت کی محبت میں سرشار تھے وہ، ہاں، اور اتنے سرشار کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین ہے، لیکن مولا حسین علیہ السلام کی سند کو لے کر اپنے عبداللہ ابن عمر کو وصیت کر رہے ہیں کہ میرے کفن میں میرے ساتھ میں رکھ دینا تاکہ قیامت کے میدان میں میرے لیے سند ہو جائے۔ تو کیا پہچان ہوئی؟ جب امت میں گڑبڑ ہونی شروع ہوئی تو پھر پہچان کے لیے کہنے کو تو سب کہہ رہے ہیں کہ ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں، قرآن و حدیث ہمارے پاس میں ہیں، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کے لیے، وقتی تقاضے کے لیے شیعان علی کی صورت کے اندر میں علی کے سپاہیوں کو ظاہر کیا کہ مولا علی علیہ السلام کی محبت میں، اس لیے کہ میرے آقا نے یہ بھی اشارہ کر دیا تھا کہ علی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام تھے، ویسے ہی میرے ساتھ میں میرے علی ہیں۔ اور ایک موقع پر یہ بھی فرمایا، کیا فرمایا کہ علی کی محبت میں غلو کرنے والا ایک طبقہ جہنم میں جائے گا اور ایک نجات پائے گا۔ اس لیے شیعان علی کے ابتدائی تاریخ کے اندر میں یہ بات ملتی ہے کہ مولا علی کی محبت میں اتنا غلو کیا کہ ایک طبقے نے اعلان یہ کہہ دیا کہ علی خدا ہے، اور وہ ظاہری طور پر مسلمان ہی تھے، قرآن و حدیث ان کے پاس میں تھی، لیکن کیا کہہ دیا؟ مولا علی کو وہاں پر ملا دیا تھا، کس سے؟ کہہ دیا تھا کہ علی اللہ ہے، رب ہے، خدا ہے۔ تو جب یہ اطلاع مولا علی کے پاس میں پہنچی تو میرے چاہنے والے غلو کرنے دو نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ ایسے لوگوں کو جنہوں نے خدا کے مقام تک مولا علی کو پہنچا دیا تھا ان کو چن چن کر قتل کروا دیا، کیونکہ عدل لے کر چلنا ہے، دنیا کو بتانا ہے۔ ایسے لوگ جو پیدا ہوئے کوفہ اور ملک شام کے علاقوں کے اندر میں، جو مولا علی کی عظمتوں میں غلو کر کے مولا علی کو اللہ کہنا شروع کر دیے تھے، اور ان میں پھر ایک فرقہ شیعوں کے اندر پیدا ہوا کہ جنہوں نے آخر کے راستوں کو، بھئی بابا ایک راستے سے بھٹکتا ہے تو گلیوں میں تو گھومنا پڑتا ہے اس کو، بعضوں نے کیا کہا کہ نہیں، وہی حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تو بھیجا تھا مولا علی کے پاس میں، لیکن نعوذ باللہ علیہ اللہ، اب ان کا بہتان تو اللہ کی ذات تک بھی چلا، میرے آقا کی عظمتوں کو انہوں نے ہلکا کرنے کی کوشش کی مولا علی کی عظمت میں، وہ مولا علی کے پاس میں کہاں قابل قبول ہے؟ انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں، وہی تو یہاں پر آنے کی تھی لیکن لیا کر دے دیا وہاں پر۔ ایسا بھی نکلا، ایسے بھی نکلے، تقریباً 70 فرقے ہیں، اثنے عشریہ وغیرہ وہ فرقے، ان کے عقائد بڑے باطل ہیں، بڑے باطل ہیں، اور کس طرح کے باطل ہیں؟ جو صحابہ پر سب و شتم گالیاں دیتے ہیں نعوذ باللہ، اور بہتان لگاتے ہیں، خلفائے راشدین کو برا کہتے ہیں، امہات المومنین کے ساتھ بے ادبی اور گستاخیاں کرتے ہیں۔ کیا پسند کرو گے تم لوگ بھی؟ لیکن شیعان علی وہ حق کی پہچان تھی، اس وقت پہچان کے لیے عباس علمبردار کو میدان کے اندر لایا اور ایک علم دے دیا علی علی کا، اور دنیا کو بتا دیا کہ حق علی کی طرف میں ہے، میرے مصطفیٰ نے فرما دیا تھا علی جدھر ہے حق ادھر ہے۔ تو اب جو مولا علی کے ساتھ میں تھے، اب ان صحابہ اکرام کے اندر امت میں 2 طبقے بن گئے ہیں، ایک تو وہ طبقے کو جو مولا علی کے ساتھ میں تھے اور جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے بشارت دی تھی کہ جو علی کے ساتھ ہے وہ حق کے ساتھ ہے، فرمایا تھا نا حدیث میں، اور اسی طبقے کو شیعان علی کہا گیا اصطلاح اور شریعت میں۔ تو اپنے لیبل کے اعتبار سے نعوذ باللہ حق لیبل ہے یہ،
لیکن بعد والوں نے گڑبڑ کی، بعد والوں نے گڑبڑ کی، روح افزا کے شیشے میں شراب بھر دی گئی، تو تجربے کے بعد تو شرابی کہا جائے گا، روح افزے کے لیول کو دیکھ کر روح افزا نہیں کہا جائے گا، نہیں کہا جائے گا۔ اس لیے میرے آقا نے فرما دیا تھا وہاں پر کہ جیسے احادیث کے اندر میں اہل سنت والجماعت کا خلاصہ کیا گیا، ویسے ہی میرے آقا نے فرمایا کہ علی جدھر ہے ادھر حق ہے، تو یہ شیعان علی کے حق ہونے کا اعلان سند حدیث سے ملتا ہے۔ تو شیعان علی یہ میرے آقا کا دیا ہوا لقب حق کی پہچان ہے، لیکن بعد میں روح افزا کے شیشے میں شراب ہو تو ہم اس کو روح افزا نہیں کہیں گے، یہ بات الگ ہے۔ اور اب ان کی پہچان کیا ہوگی؟ ان کی پہچان یہ ہوگی کہ جہاں نالے پاک مصطفیٰ کے ہوں گے وہیں پر اہل بیت کے ہوں گے، وہیں پر پنجتن پاک کے ہوں گے، اور وہیں پر اہل بیت میں جو اولیاء ہے وہ کسی سے نفرت کرنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ ہر ایک خدمت گزاروں کو ان کی قدر کرنے والے ہوں گے۔ یہ سینے کی کشادگی صرف آل رسول کے اندر میں اور اہل طریقت میں ملتی ہے، ورنہ ہر جگہ تو گڑھے بنے ہوئے ہیں، کوزے بنے ہوئے ہیں۔ سمجھ میں آگی بات؟ کیوں کہ امت کو فکروں میں مت ڈالو۔ جو حق تھے اہل سنت والجماعت کے، جو بڑے بڑے ائمہ تھے، چاہے وہ وقت پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیوں جیسے جلیل القدر، امام مجتہد کیوں نہ ہو، امام ابو حنیفہ جیسے کیوں نہ ہو، امام بخاری جیسے کیوں نہ ہو، اور ایسے علماء کی کمی نہیں ہے تاریخ اسلام کے اندر میں کہ جنہوں نے دلوں کی رگوں میں پنجتن پاک کی محبتوں کو بسایا ہوا تھا، اور اپنوں کو نہیں، اپنی آل کو، اپنی عزتوں کو لٹا دیا پنجتن پاک کے نام پر۔ امام شافعی کے پیچھے پڑ گئے تھے ظاہری علماء، تو کہا کہ شیعہ تم کہتے اس لیے کہ پنجتن پاک زیادہ کہتے ہیں، تو بلکہ ہاں، تو بولے کہ ہمارے پاس میں ہم اس کا اظہار تو حج کے موقع پر کریں گے، صفا مروا کے درمیان میں کھڑے ہو کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے علماء عرب کے سامنے کہا کہ ہم ظاہر کرتے ہیں کہ ہم شیعان علی ہے، علی سے محبت کرنے والے، پنجتن پاک سے محبت کرنے والے، وہاں ظاہر کیا۔ اب جن کو لفظ شیعہ ہی سے نفرت ہو جائے ان کا مزاج پہچانا تو آسان ہو جائے گا، جو علی علی کہنے والوں ہی سے بیزار ہو جائے، جو مولا حسن اور مولا حسین کا لفظ سنتے ہی پیشانی پر پسینہ آ جائے، تم کہاں ہیں پھر اہل سنت والجماعت؟ بلکہ کہیں پر لوگوں میں بہ گئے ہیں، روح افزا کے شیشے کے اندر کوئی اور چیز ملا دی گئی، اپنے مسلک، اپنی پیر پرستی کی، اپنی جماعت کی، یا اپنے نظریات کی، اپنے علماء کی، اور اپنے نظریات کی اور اپنے مسلکوں کی۔ نہیں، پنجتن پاک خدا کی قسم امت کے ٹھیکیدار ہے، امت کے مہربان ہیں اور امت کے نگہبان ہیں۔ دین خدا کی قسم ان کا ہے اور دین کی حفاظت ان کے ذمے ہیں، وہ کرتے ہیں ہر زمانے کے اندر میں دین کی حفاظت۔ جو ان کے حفاظت میں چلے جائے گا وہ محفوظ رہے گا۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو شیعہ بولتے ہی جن کو ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے تو سمجھ لینا، لیکن امت کو امتحان میں مت ڈالو۔ انہوں شیعہ ہم سنی، انہوں وہ ہم یہ، انہوں وہ بولنے والے ہم یہ بولنے والے۔ اب انہوں مولا علی کو بولنے والے، پنجتن پاک کو بولنے والے، تو ہم بھی امیر معاویہ کو بولنے والے، اور ہم سپاہ صحابہ اور ہم دفاع صحابہ کرنے والے، یہ تو ہو رہا ہے نا۔ اور انہوں ارے بابا کہاں ہے یہ جنگ کے میدان تھوڑی ہے، یہ جنگ کے میدان تھوڑی ہے، یہ عنوان نہیں ہے تمہارے لیے۔ تو پہلے جو شروعات ہوتی ہے بد اخلاقیوں کی، ہلکے پن کی، اور ہلکے خاندان کی پہچان پہلے جو ہوتی ہے نا، بے تکلفی کے در میں ارے ترے۔ اور جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں، اگر بیٹے بیٹیاں اگر ارے ترے بولنے بھی تو روک دیتے نا، چھوٹا بھی ہے تو ذرا ادب سے نام لو۔ کیوں؟ ارے بولنا کوئی اچھی چیز نہیں، اچھی بولنا تو اچھی چیز ہے، تمیز سکھاتے ہوں گے، وہیں پر روک دیا جاتا ہے۔ وہ صحابہ کے ماننے والے، انہوں پنجتن پاک کے ماننے والے، انہوں وہ کرنے والے، انہوں یہ کرنے والے، ارے ترے شروع ہو گیا۔ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کہ وہ صحابہ ہیں، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں، ان کا معاملہ ہے، اللہ رسول جانے وہ۔ لیکن ہم کو ارے ترے کا حق نہیں ہے نا، وہیں پر روک دے جائیں گے۔ ادب کے خلاف ہے، بد اخلاقی کی طرف میں جا رہی ہے۔ اب تیری میری ہے کہ نہیں امت میں؟ ان کا مسلک بڑا، ان کا پیر بڑا، ان کا چھوٹا، انہیں غلط، انہیں صحیح، انہوں شیعہ، انہوں سنی، یہ تیری میری ہے امت۔ کدھر جا رہا ہے نظام؟ کس طرف کی پہچان دے رہا ہے؟
تیری میری شروع ہو گئی ہے، اس کے بعد میں پھر کیا ہوگا؟ تیسرا نمبر، پلیٹا بھرکائیں گے، بگونے بھرکائیں گے، ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ آج شیعہ سنی کو قتل کر رہا ہے، سنی شیعہ کو قتل کر رہا ہے، وہابی دیوبندیوں کو قتل کر رہا ہے، دیوبندی بریلویوں کو ختم کر رہا ہے، مسجد کے مسلوں پر شہید کر رہے ہیں، ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ مناظرے کے اسٹیج سجائے جا رہے ہیں، دعوے کر رہے ہیں کہ ہم قرآن تو ایک تھا، کیسے ادھر بھی قرآن ادھر بھی قرآن، کون سے قرآن کو تم دو ٹکڑے کرنے والے ہو؟ کیسی اپنی پہچان قرآن کو تقسیم کر کے کرنے والے ہو؟ کس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو؟ ایک باپ کی اولاد ہوتی ہے، ایک باپ کے نام لینے والی ہوتی ہے، ایک کلمہ گو ہے میرے آقا کا نام لینے والا، خدا کی قسم آقا کی ذات کے معاملے میں پوری امت کلمہ گو ایک ہے، مگر کیا ہوا؟ تیری میری شروع ہوئی، اس کے بعد میں دوسرا اسٹیپ کون سا آتا ہے؟ کون سا آتا؟ ارے تورے جمعہ بیانات ہوتے نا جی، اصلاح کی فکر نہیں ان کو، اور دیکھو بریلیاں ایسا کر رہے، انہوں بولتے ہو دیوبندیاں ویسا کر رہے، انہوں شیعہ ویسا کر رہے، انہوں سنیاں، ارے اس ممبر کے اوپر یہ کیا ہے؟ ارے تورے شروع ہو گیا، کیا ہو گیا؟ ارے تورے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد تیری میری شروع ہو جاتی ہے، تیرا مسلک الگ میرا مسلک الگ، تیری جماعت الگ میری جماعت الگ، یہ تیری میری شروع ہوگی۔ اب اس کے بعد میں جو اسٹیج آتا ہے، پھر بات بڑھتی چلی جاتی ہے، تو پھر حیض و نکاح بھی بھڑکانا شروع کرتے ہیں، اس کے بعد چپل بھڑکانا شروع کرتے ہیں، بڈھے کا سر پھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، اولاد باپ کو ختم کرنا شروع کر دیتی ہے، ماں کی نڈی پھسکنا شروع کر دیتی ہے، ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ یہاں تک پہنچ رہے نہیں، اور کہاں ہو رہا ہے؟ مسجدوں میں، مدرسوں کے اندر میں، ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ مسجد نبی کے اندر بم بلاسٹ ہوا ہے، یہ کون سا ہے؟ بد اخلاقی کا مظاہرہ ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ بے ادبی کو ختم کیا گیا، ارے تورے کو بند کیا گیا، پھر تیری میری کو نہیں روکا گیا، تیری میری اب میرا مسلک، میری جماعت، میرا ملک تیرا ملک، یہ آگے۔ اس کے بعد تو انجام یہ ہونے کا، اب یہود و نصارہ خوشی کے ساتھ میں تماشا دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان مملکتوں کو اب ہم کو برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو بم بلاسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو بم برسانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دور بیٹھ کر ٹیلی ویژنوں کے اوپر بیٹھ کر کنٹرول کر کے فیڈ دے دیتے ہیں کہ افغانستان میں وہابی اور سنیوں کی لڑائی لگا کر برباد کرو، ان کے ملکوں کو، ان کی مسجدوں کو بم بلاسٹ کر لو۔ یہ لعنت تو یہ 100-150 سال کی ہے، اس سے پہلے مسجدوں کے اندر بم بلاسٹ ہوتے تھے، وہ تو دارالامن تھا کہ نہیں تھا؟ پناہ چرا کر لے لیتا تھا، اس کو پناہ دی جاتی تھی، دشمن کو نہیں مارا جاتا تھا۔ ان مسجدوں میں یہ قتل و غارت گری کرنے والے کون ہیں؟ یہ تیرے میری کرنے والے ہیں، انہوں نے کروایا، امت کو بے ادب بنایا، ارے تورے شروع ہوا، اس کے بعد تیری میری شروع ہوا، اس کے بعد کا یہ اسٹیج امت پر آ گیا کہ جیسا میدان کربلا کے اندر میں ہوا کہ نہیں ہوا؟ میدان کربلا کے اندر آج یہی چیز ہے، اور میدان کربلا بھی یہی پیغام دیتی ہے، میدان کربلا بھی یہی پیغام دیتی ہے کہ اب قیامت تک صرف دو پہچان ہوگی، ایک تیری میری کرنے والے، تو میں کرنے والے، وہ ایک پہچان وہ ہوگی، اور ایک وہ ہوگی کہ وہ بدتمیزی کرے گی تو یہ اخلاق اور بتباری اور اپنے اخلاق کا ثبوت دیں گے۔ قیامت تک اب یزیدیت اور حسینیت اپنی حق کے ساتھ دنیا میں رہے گی۔ حسینیوں کا مزاج ظلم کرنے والوں کو برداشت کر کے دین کو فروغ دینا ہوتا ہے، یزیدیوں کا معاملہ نشانہ لگا کر برا بولنا ہوتا ہے۔ یزیدیت اور حسینیت قیامت تک چلتی رہے گی، ایک طرف میں اخلاق بد اخلاقی، ایک طرف میں تیری میری، اور دوسری طرف کے اندر میں ہوگی کہ خود کو مٹائیں گے لیکن دین کو زندہ کریں گے۔ ایک طرف میں یہ ہوگا کہ دین کا لیبل لگا کر دنیا کمائیں گے، حکومت چلائیں گے یزیدیت کی، اور دوسری طرف میں یہ ہوگا کہ ہاتھ نہیں دیں گے چاہے گردن چلی جائے، اپنی آل اولاد شہید ہو جائے۔ یہی ہوگا قیامت تک۔ اب قیامت تک حسینیت اور یزیدیت ہے۔ اب سوچ لینا، پہچان لے لینا اپنی کہ یزیدیت ہے یا پھر حسینیت ہے۔ اب حسینیت ہے تو دعویٰ اگر ہے تو پھر ان ساری چیزوں کو دیکھ لو کہ تیری میری کرنے والے ہم نہیں ہوتے، بے ادب ہم نہیں ہوتے، ارے ترے بولنے والے نہیں ہوتے، مقابلے کرنے والے نہیں ہوتے، بلکہ مولا حسین نے مقابلہ کیا۔ مقابلے پر یزید ٹک سکتا تھا؟ نہیں کیا، بلکہ مثال بھی اپنے اخلاق کی۔
اخلاق کی مثال دی. اور یہ اولیاء اور آل علی اور اولاد علی وہی حسینی مزاج کو لیے ہوئے ہوتے ہیں جو یزیدیت کے خلاف میں ہر زمانے میں نہیں قیامت تک دجال کے لیے بھی علم کو سنبھالے ہوئے ہوں گے، اور ان کے ذریعے سے حق سنبھلے گا، اس لیے کہ حق ادھر ہے جدھر کو علی ہے. اللہ تعالیٰ حق کو دنیا میں ظاہر کرنے کی خدمتوں کے لیے مجھ کو تم کو اور ان خانقاہ نظامی کو اپنے کرم سے قبول فرمائے. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول